السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نشمہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ امریکہ کا پروجیکٹ فریڈم نہیں بلکہ پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی یو اے ای کے صدر شیخ زاید بن ال نہیان سے ٹیلی فون پر بات چیت۔ یو اے ای پر تازہ حملوں کی مذمت، حملوں میں 3 ہندوستانی باشندے زخمی۔ یو اے ای کے خلاف ایرانی حملوں کی مذمت، بلا جواز اور ناقابل قبول، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا رد عمل۔ تیل کی قیمتیں $125 بیرل تک ہونے کی صورت میں حالات مزید بدتر ہونے کا خدشہ۔ آئی ایم ایف نے ایران جنگ 2027 تک چلنے کی صورت میں سنگین نتیجے کا دیا انتباہ۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں کم سے کم 17 افراد ہلاک، اسرائیل کی جانب سے بے رحمانہ حملے جاری۔ اور چین میں آتش بازی کا سامان بنانے والی فیکٹری میں دھماکے، کم سے کم 21 افراد ہلاک اور 61 زخمی ہو گئے۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں امریکہ کا پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک کے مترادف ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز میں پیش آنے والے واقعات نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ سیاسی بحران کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں۔ انہوں نے منگل کی صبح ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کی سنجیدہ سفارتی کوششوں کے باعث مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، تاہم امریکہ کو چاہیے کہ وہ بدخواہوں کی جانب سے کسی نئے دلدل نما تنازع میں گھسیٹے جانے سے ہوشیار رہے۔ عباس عراقچی نے اپنے اسی بیان میں متحدہ عرب امارات کی انتظامیہ کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یو اے ای کو بھی اسی طرح محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایکس پر جاری بیان کے آخر پر ایرانی وزیر خارجہ نے لکھا کہ نام نہاد پروجیکٹ فریڈم در حقیقت پروجیکٹ ڈیڈ لاک ثابت ہو رہا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پیر کو متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ زاید بن ال نہیان سے ٹیلی فونک گفتگو میں امارات پر تازہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امارات کی سلامتی اور استحکام کے لیے امارات کے حمایت کا اعادہ کیا۔ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی حالیہ صورتحال، علاقائی سلامتی اور استحکام بڑھانے کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یو اے ای کی وزارت دفاع کے مطابق پیر کو اماراتی فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے داغے گئے 12 بیلسٹک میزائل، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرون مار گرائے، جس کے نتیجے میں 3 افراد معمولی زخمی ہوئے۔ اماراتی حکام نے ایک بیان میں کہا کہ اس حملے کے نتیجے میں 3 ہندوستانی شہری زخمی ہوئے۔ ریاست فجیرہ کے حکام نے کہا تھا کہ ایرانی ڈرون حملے کے باعث ایک آئل تنصیب پر آگ بھڑک اٹھی۔ ایران نے 28 فروری کے بعد سے متحدہ عرب امارات پر 28 سے زائد ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں۔ امریکہ اور ایران جنگ کے پہلے دن سے شروع ہونے والی خلیجی ممالک کے خلاف تہران کی مہم میں امارات سب سے زیادہ نشانہ بننے والا ملک ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے متحدہ عرب امارات کے خلاف ایرانی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں بلا جواز اور ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ فرانسیسی صدر کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب امارات نے اعلان کیا کہ امریکہ اسرائیل جنگ میں ایران کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی کے نافذ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ اسے میزائلوں اور ڈرون حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ امارات کی شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں۔ انہوں نے امارات اور خطے کے اتحادی ممالک کی اپنے علاقوں کے دفاع کے لیے فرانس کی حمایت کا اعادہ کیا۔ فرانسیسی صدر نے اپنے بیان میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور استحکام کی بحالی کے لیے آزاد بحری آمد و رفت ناگزیر ہے۔ آئی ایم ایف نے ایران جنگ 2027 تک چلنے اور تیل کی قیمتیں $125 بیرل تک ہونے کی صورتحال میں مزید بدتر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ایک بیان میں ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹالینا جارجیوا نے کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے کی پہلی کی گئی پیشگوئی موجودہ حالات کی مناسبت سے درست نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے پہلے پیشگوئی کی تھی کہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ عالمی اقتصادی ترقی میں سست روی اور مہنگائی میں معمولی اضافے کا باعث بنے گی۔ ادارے نے خبردار کیا کہ اگر ایران کی جنگ 2027 تک جاری رہی اور تیل کی قیمتیں $125 رہی تو حالات مزید بدتر ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ آج بھی خود کو ایسا ہی محسوس کرتے ہیں جیسا 50 سال پہلے محسوس کرتے تھے۔
واشنگٹن میں بزنس سمٹ سے خطاب میں امریکی صدر نے کہا کہ آدمی کی صحت خراب ہو تو پتہ چل جاتا ہے جیسے پچھلی امریکی انتظامیہ میں پتہ چل جاتا تھا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ آج بھی خود کو ایسا ہی محسوس کرتے ہیں جیسا 50 سال پہلے محسوس کرتے تھے۔ امریکی صدر نے دورہ چین کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ چین کے صدر سے ملاقات کے منتظر ہیں۔ دوسری جانب ڈونالڈ ٹرمپ ایران جنگ سے متعلق صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیے بغیر تقریب سے روانہ ہو گئے۔ لبنان کے وزارت صحت کے مطابق جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں کم سے کم 17 افراد ہلاک ہوئے، جو جنگ بندی کے آغاز کے 2 ہفتے سے زائد عرصے بعد کے سب سے خونریز دنوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وزارت کے مطابق جمعرات سے اب تک ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 110 ہو چکی ہے۔ اسرائیلی افواج کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے لبنان میں شدت پسند تنظیم حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لبنانی حکام کی جانب سے جاری کردہ ہلاکتوں کے اعداد و شمار میں شہریوں اور جنگجوؤں میں فرق نہیں کیا گیا۔ تاہم وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 2 بچے شامل تھے، جبکہ 14 زخمی بھی بچے ہیں۔ تاہم اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسی عرصے میں اس کے 17 فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور اس نے حزب اللہ پر سینکڑوں راکٹ اور ڈرون حملے کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے بھی متعدد حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، جن میں جنوبی لبنان میں اسرائیلی سرحد کے قریب واقع ناقورہ میں اسرائیلی فوجیوں پر ڈرون حملے اور ملک کے جنوب مشرق علاقے قنطارہ میں فوجی اہداف پر راکٹ داغے جانا بھی شامل ہے۔ تنظیم کی جانب سے اسے جوابی کارروائی قرار دیا گیا ہے۔ چین میں آتش بازی کا سامان بنانے والی فیکٹری میں دھماکے کے نتیجے میں کم سے کم 21 افراد ہلاک اور 61 زخمی ہو گئے۔ دھماکہ صوبہ ہونان کی فیکٹری میں پیر کی شام کو ہوا۔ اس واقعے کے بعد اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جن میں پہاڑوں میں گھرے ایک دیہی علاقے میں ایک مقام سے دھوئیں کے بادل اڑتے دکھائی دیتے ہیں اور مسلسل دھماکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح منگل کو ڈرون کے ذریعے بنائی گئی ویڈیوز میں اس مقام پر ملبے کے ایک بہت بڑے ڈھیر کو دیکھا جا سکتا ہے، جہاں چند گھنٹے قبل فیکٹری کی عمارت موجود تھی اور امدادی کارکن ملبے کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ بعض قریبی عمارتوں کی چھتیں اڑ گئیں اور آتشی مواد گرنے سے دوسری عمارتوں میں بھی آگ لگی، جس پر قابو پا لیا گیا۔ علاقے میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ریسکیو کی کارروائی کو تیز کرنے کے لیے ماہرین کو بھی اس علاقے کی طرف بھجوا دیا گیا ہے، جبکہ 480 سے زائد امدادی کارکن کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ واقعے کے بعد پولیس نے کمپنی کے انتظامی حکام میں سے کچھ افراد کو گرفتار کیا ہے اور حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ امریکہ کا پروجیکٹ فریڈم نہیں بلکہ پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی UAE کے صدر شیخ زاید بن ال نہیان سے ٹیلی فون پر بات چیت۔ UAE پر تازہ حملوں کی مذمت، حملوں میں 3 ہندوستانی باشندے زخمی۔ UAE کے خلاف ایرانی حملوں کی مذمت، بلا جواز اور ناقابل قبول، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا رد عمل۔ تیل کی قیمتیں $125 بیرل تک ہونے کی صورت میں حالات مزید بدتر ہونے کا خدشہ۔ IMF نے ایران جنگ 2027 تک چلنے کی صورت میں سنگین نتیجے کا دیا انتباہ۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں کم سے کم 17 افراد ہلاک، اسرائیل کی جانب سے بے رحمانہ حملے جاری۔ اور چین میں آتش بازی کا سامان بنانے والی فیکٹری میں دھماکے، کم سے کم 21 افراد ہلاک اور 61 زخمی ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔